اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، کل آپ لوگوں کا سال اول کے طلبہ کا فرسٹ ایئر اردو کا پیپر ہے، تو یہ ہدایات ہیں، آپ لوگ بڑا غور سے ان کو دیکھ لیجئے اور ان پر ضرور توجہ دیجیے گا تاکہ آپ کے تمام معاملات پیپر اچھے سے اچھے حل ہو سکے، ٹھیک ہے عزیز طلبہ؟ یہ ہدایات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ پرچہ خوبصورت اور خوش خط لکھیں۔ گورنمنٹ نے پہلے سے شیٹس کم کر دی، پہلے 32 سیٹیں تھیں، اب 28 شیٹس کر دیں، تو آپ لوگوں کو اضافی شیٹس نہیں ملے گی، لہذا دی گئی جوابی کاپیوں میں ہی اپنا پرچہ مکمل کریں۔ تمام سوالات اصول سے حل کریں، مطلب جس سوال کو جہاں پر حل کرنے کی جگہ ہے وہیں سے شروع کریں۔ رموز اوقاف کا دھیان رکھیں، آپ کا کوئی حرف جو ہے مطلب علامتیں آپ نے غلط نہیں استعمال کرنی، بالکل پرفیکٹ اور صحیح استعمال کرنی۔ اسباق اور نظموں کے عنوانات بالکل درست لکھیں۔ مصنفین کے نام، شاعروں کے نام بالکل درست لکھیں، اور تمام سوالات حل کرنے کا طریقہ اصول کے مطابق ہونا چاہیے بیٹا، تاکہ آپ کا پیپر اچھے سے اچھا اور خوبصورت اور خوش خط ہو سکے۔ جتنی اچھی آپ کی لکھائی ہوگی اتنا ہی اچھا آپ کا پیپر۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، سب سے پہلے نمبر پہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ سوال نمبر 5 حل کریں، نظم کا خلاصہ، ٹھیک ہے؟ اور اس میں دیکھیے سب سے پہلے خلاصہ نظم لکھیں، پھر اس کے بعد نظم کا عنوان لکھیں، پھر شاعر کا نام لکھیں، پھر خلاصہ لکھ کر اسی طریقے سے برابر ایک ڈبے کی شکل میں لکھیں۔ کوشش کیجئے کہ آپ کا جو خلاصہ ہے وہ بالکل ہی ایک پیراگراف پہ نظر آنا چاہیے، دو پیراگراف پر مشتمل آپ کا خلاصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، بعض طلباء کا خلاصہ حل کرنے کا طریقہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ نظم کا عنوان لکھتے ہیں، اس کے بعد رابطہ کی علامت، پھر آپ شاعر کا نام لکھتے ہیں، پھر رابطے کی علامت، پھر اس کے بعد آپ جو ہے خلاصہ لکھ کر خلاصہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں یہاں سے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، دوسرے نمبر پہ آپ لوگ کوشش کیجئے کہ درخواست کا سوال حل کیجئے، اور درخواست کا سوال حل کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں، بخدمت جناب چیئرمین ایجوکیشن بورڈ میں نے آپ کے سامنے لکھا، کوشش کریں کہ یہ جو پہلی لائن ہے اس میں 3 چیزیں، سب سے پہلے نام اور عہدہ، نمبر 2 ادارے کا نام، نمبر 3 شہر کا نام، تو کوشش کیجئے یہ ایک ہی لائن میں ہو اور دونوں طرف برابر فاصلہ ہو۔ اس کے بعد آپ عنوان لکھیں گے، عنوان کے بعد آپ کے رابطے کی علامت ہو، اور درخواست برائے کا لفظ لازمی لکھیں۔ کوئی بھی آپ کی درخواست ہو تو اس کے بعد درخواست برائے کا لفظ لکھ کر پھر آپ نے آگے لکھنا ہے، درخواست برائے حصول سند، درخواست برائے کریکٹر سرٹیفکیٹ۔ اور یاد رکھیے گا بیٹا، جتنی بھی پرنسپلز کے نام درخواست ہیں یہ ضرور تیار کر کے جائیے گا، ان میں سے لازماً بورڈ میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد جناب عالی لکھیں، اور یہاں پر ندائیہ کی علامت لگا کر یہاں پر انتہائی ادب سے گزارش، اور یہ پہلا پیراگراف اس میں آپ کا تعارف وغیرہ ہونا چاہیے، دوسرے پیراگراف آپ کا مدعا، یہ بڑا ہیلدی پیراگراف ہونا چاہیے، تیسرے میں آپ التجا کریں گے، اور آخر میں دعائیہ کلمات کے ساتھ اختتام کریں گے۔ العارض والی لائن میں ہی آپ ادھر تاریخ لکھیں گے، توجہ سے دیکھ لیجئے گا، تاریخ آپ کی بالکل کوئی، اچھا یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ پریشان ہوں کہ ہم نے تاریخ کون سی دینی ہے، آپ ایک ہی تاریخ یاد کر لیجئے اور اسی کو ہی مستقل طور پہ اسی کو درج کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ اسی دن والی تاریخ کو درج کیا جائے۔ نمبر پہ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ یہ تلخیص نگاری کے سوال حل کریں، یہ انسین آتا ہے، کہیں سے بھی آ جائے گا۔ اس کے حل کرنے کا طریقہ یہ کہ سب سے پہلے رف عمل لکھیں، پھر اس میں کل الفاظ لکھیں، آپ کے کل کتنے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہاں پر درج کیجئے، پھر تلخیص شدہ یعنی کہ اس کا تیسرا حصہ کیا بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس 100 الفاظ کا پیراگراف ہے تو آپ کو 33 یا 33 لفظوں پر مشتمل آپ کا خلاصہ ہونا چاہیے یہاں پر۔ پھر جو آپ کو تحریر دی گئی، یہ جو پیراگراف دیا گیا اس میں سے اہم ترین نکات، مطلب امپورٹنٹ باتیں جو ہیں وہ 1 2 3 4 وہ اس طرح سے الگ الگ کر لیجئے تاکہ آپ کو تلخیص شدہ عبارت بنانے میں آسانی ہو سکے۔ پھر ان کو دیکھیے، ترتیب مکمل ٹھیک ہو، الفاظ مکمل ٹھیک ہیں، پھر اسی طریقے سے تلخیص شدہ عبارت کی ہیڈنگ دے کر
ایک پیراگراف میں لکھ دیجئے اسے مختصر کر کے، ٹھیک ہے؟ پیراگراف کا اسی طریقے سے تلخیص کا پیراگراف مکمل کر کے آپ نے اس کو ایک ہی مطلب جتنا بھی لکھیں پر وہ دکھائی ایک پیراگراف دینا چاہیے، نہیں کہ کوئی لائن آپ یہاں سے چھوڑ کے پھر دوبارہ لکھ رہے ہیں یہاں سے تو یوں لگے کہ وہ دو الگ الگ پیراگراف ہیں، ایسا نہیں۔ پھر اس کے بعد مجوزہ عنوان کی یہ ہیڈنگ آپ شروع میں بھی دے سکتے ہیں، مطلب پہلے مجوزہ عنوان دیں بعد میں تلخیص شدہ عبارت، دونوں کام کر سکتے ہیں۔ یہ ایک نہ لکھیں بلکہ ایک سے زیادہ آپ کوشش کریں لکھیں، کیونکہ 2 نمبر آپ کو اس کے ملتے ہیں، 8 نمبر آپ کو اس کے ملتے ہیں۔ آپ کو نمبر صرف ان 2 چیزوں کے ملتے ہیں، باقی چیزیں آپ کے پریکٹیکل کے لیے ہیں تاکہ آپ کی آسانی ہو سکے، اور اس طریقے سے پیپر چیکر کے لیے بھی ایک آسانی ہوگی، تو آپ کا ایک اچھا تاثر۔ نمبر 4 پر آپ یہ ہے خلاصہ سبق کا سوال حل کریں۔ اس میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ عنوان دیں، ادھر مصنف کا نام دیں، خلاصہ لکھیں اور خلاصہ شروع کر دیں۔ خلاصہ بیٹا پیراگراف کی شکل میں لکھیں، خلاصے میں اپنا تبصرہ نہ کریں، خلاصے میں اشعار وغیرہ بالکل شامل نہ کریں، تو خلاصہ جو ہے آپ کا مختصر ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے تلخیص میں تیسرا حصہ ہوتا ہے بالکل اسی طریقے سے آپ کا خلاصہ بھی سبق کا تیسرا حصہ ہوتا ہے۔ بعض اساتذہ کہتے ہیں کہ خلاصہ 2-2.5 صفحے تک ہونا چاہیے، لیکن یہ غلط ہے کیونکہ کچھ اسباق بڑے ہیں اور کچھ اسباق چھوٹے ہیں، اس لیے خلاصہ سبق کا تیسرا حصہ ہونا چاہیے۔ اور یہ طریقہ بعض لوگ لکھتے ہیں کہ سبق کا عنوان لکھتے ہیں، پھر مصنف کا نام لکھتے ہیں، پھر خلاصے کی ہیڈنگ دے کے یہاں سے خلاصہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، آپ اس طرح سے بھی حل کر سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی۔ اور عزیز طلبہ یاد رہے کہ آپ کے نصاب کے اندر اپنی مدد آپ ادیب کی عزت، سفارش، اوور کوٹ، چراغ کی لو اور کیا نام ہے دوستی کا پھل، یہ اسباق، اس کے ساتھ ساتھ ابوالقاسم زہراوی اسباق جو ہیں وہ خلاصے کے حوالے سے بہت اہم ہیں۔ عزیز طلبہ نمبر 5 پہ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ مکالمہ نویسی کا عنوان لکھیں۔ مکالمہ کے ساتھ روداد ہوتی ہے، روداد یا مکالمہ ان دونوں میں سے ایک لکھیے۔ اس کے لیے کہ سب سے پہلے آپ عنوان لکھ دیں، کس عنوان پر آپ مکالمہ لکھیں، پھر ایک تمہیدی منظر نامہ لکھیں۔ کوشش کیجیے تمہیدی منظر نامہ آپ کا 2 لائن 3 لائن اس سے زیادہ بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ اس طرح سے ایک طرف نام لکھیں، ان کے بعد رابطے کی علامت دیں، پھر السلام علیکم وغیرہ لکھیں، اور کوشش کریں کہ یہ جو آپ کی لکھائی ہے یہ ان ناموں کے نیچے بالکل بھی نہیں آنی چاہیے، یہ لکھائی اس طرف ہی ہو، یہ رابطے کی علامت سے ادھر ہی آپ کی لکھائی ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ خلاصے کے اندر کوئی حوالے کے شعر وغیرہ لکھتے ہیں یا کوئی مصرع تو اس طرح سے آپ بالکل درمیان میں آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ آپ کا خلاصے کا ایک پیٹرن ہے، اس کو اپنے ذہن میں ضرور سجائیے۔ اور موجودہ حوالے سے جیسے ہے دہشت گردی ہے، کرونا ہے، اور اس کی ڈینگی ہے اور مہنگائی وغیرہ، اس طرح کے جو مکالمے ہیں جو اکثر آ چکے ہیں ان پر بڑا فوکس کریں، ان کے اوپر ضرور توجہ دیں۔ تعلیمی حوالے سے مکالمے ہیں، نظام تعلیم کے حوالے سے ہیں، مہنگائی کے حوالے سے ہیں، فیشن پرستی کے حوالے سے ہیں، بے روزگاری کے حوالے سے ہیں، ان تمام مکالمات کو عزیز طلبہ یہ نظم کے اس کے بعد آپ سے میں مشورہ دوں گا کہ آپ نمبر 6 پہ نظم کے اشعار کی تشریح کریں۔ نظم کے اشعار کی تشریح کے لیے آپ اس طریقے سے نظم کا عنوان لکھیں، رابطے کی علامت لکھیں، پھر شاعر کا نام لکھیں، پھر رابطے کی علامت لکھیں، پھر آپ شعر دیں، پھر تشریح کی ہیڈنگ دیں اور یہاں سے تشریح شروع کریں۔ کوشش کیجئے کہ تشریح جامع معنی ہو، ایک شعر کی تشریح 1.5 سے 2 صفحے تک مبنی ہو، اور آپ کا پیپر اس طرح سے خوبصورت اور خوشنما نظر آنا چاہیے۔ آپ کی نظم میں حمد، نعت اور مستقبل کی جھلک، برسات، ہلال استقلال، خطاب بجوانان اسلام، پیغام نظم کو بڑی اہمیت دیجیے گا، ضرور تیار کریں۔ طلبہ پھر نظم کے اشعار کے بعد آپ غزل کے اشعار کی تشریح کیجیے۔ اس طرح سے آپ شعر لکھیے، پھر شاعر کا نام لکھیے، تشریح لکھیے اور آگے لکھنا شروع کر دیجیے۔ کوئی حوالے کا شعر ہے تو صفحے کے درمیان میں لکھیے۔ ایک شعر کی تشریح کم سے کم 1 صفحے پر کیجیے، 1 صفحے سے زیادہ کریں تو بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اشعار میں میری تقی میری کی غزلیں ہیں، داغ کی، مومن کی غزلیں ہیں، اور اسی طریقے سے فیض اور احمد ندیم قاسمی کی غزلوں کو ضرور اہمیت دیں، ان کو ضرور پڑھ کے جائیے، اور ہر شعر کی تشریح حصہ غزل میں علیحدہ علیحدہ کریں۔ عزیز طلبہ اور پھر آخر کے اندر آپ اس طرح سے اقتباس کی تشریح کریں، ٹھیک ہے؟ حوالہ متن، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام، سیاق و سباق لکھیں، پھر اس کے بعد
آپ تشکیل لکھیں، پھر اس طرح سے اس کو شروع کریں، اور اگر حوالے کا شعر ہو اور درمیان میں لکھیں، کم سے کم 3 صفحے تک اس کو ضرور بیان کریں۔ یہ عزیز طلبہ آپ کا سوال آخری ہونا چاہیے، اور اس طرح سے آپ کا پیپر مکمل ہوگا۔ خوبصورت اور خوش خط کر کے پیپر کو ضرور لکھیے۔